اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقتدی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر امام کے ساتھ ہم 4 رکعت والی فرض نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا عشاء کی ہو، ہم چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی بقیہ 3 رکعتیں کس طریقے سے ادا کرنی پڑیں گی؟ اس بارے میں ہمارا ذہن بہت سی الجھنوں کا شکار ہے، مہربانی فرما کے جواب عنایت فرما دیں۔ تو دیکھیں بھئی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی الجھن ہے اس بارے میں تو وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ اس ضمن میں تقریباً 5-6 سوال ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جو وہ اس مقتدی کے لیے جو چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ قعدہ میں کیا کچھ پڑھیں، اور نمبر 2 امام کے ساتھ جب امام سلام پھیرتا ہے امام کے سلام پھیرتے وقت مقتدی کب اٹھے۔ نمبر 3 امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر کیا کیا پڑھنا چاہیے، اور نمبر 4 اکیلا 1 رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ کرے یا نہیں کرے، اور نمبر 5 قعدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو کر رکعت میں پھر کیا کیا پڑھے، اور نمبر 6 آخری رکعت میں کیا کیا پڑھے۔ یہ وہ الجھنیں ہیں جو چوتھی رکعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ قعدہ میں بیٹھ گیا ہے تو اب وہ کیا پڑھے۔ امام تو وہ پڑھ رہا ہوگا، وہ درود اپنا اتحیات قعدہ میں اتحیات بھی پڑھے گا، یعنی تشہد بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا اور دعا بھی پڑھے گا۔ اب مقتدی پیچھے سے بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ امام تو اتنی ساری چیزیں پڑھا ہے، میں کتنا پڑھوں۔ تو بھائی آپ امام کی اتباع میں بیٹھے ہیں تو امام نے تو اپنی 4 رکعت مکمل کر لی ہے، اس لیے اس نے تو ساری چیزیں پڑھنی ہیں، آپ نے تو ابھی کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پڑھنا ہے، اس لیے آپ اس قعدے میں امام کے اتباع میں بیٹھے ہیں تو اس میں بیٹھ کر آپ صرف اور صرف تشہد پڑھیں، اتحیات سے لے کر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھ کر خاموش ہو کر امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرا یہ الجھن کہ امام سلام دائیں بھی پھیرتا ہے اور بائیں بھی پھیرتا ہے، پہلا سلام بھی بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، تو مقتدی کب کھڑا ہو؟ تو میرے بھائی مقتدی امام جب دوسرا سلام پھیرے، اپنے بائیں طرف دوسرا سلام پھیرے تو مقتدی کو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام پر سجدہ سہو واجب ہو، اور آپ اگر پہلے سلام پھیرنے کے وقت آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ تو امام کے اقتداء سے نکل جائیں گے۔ اگر اس پر سجدہ سہو واجب ہوا تو آپ ٹھہر جائیں، انتظار کریں، جب امام دوسری طرف سلام پھیرنے لگے تب آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ الجھن کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اکیلے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کیا کچھ پڑھیں؟ تو بھئی یہ جو رکعت ہے امام کے ساتھ مجموعی طور پر آپ کی دوسری رکعت ہے، مگر آپ اس میں جو کچھ پڑھا جائے گا اس لحاظ سے حق قرات کے لحاظ سے یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، یعنی کہ اگر آپ 4 رکعت فرض میں پہلی رکعت پڑھ رہے ہوتے تو اس میں جو چیزیں پڑھتے اس رکعت میں بھی وہی چیزیں پڑھیں، یعنی سرا سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ولا الضالین کہہ کر آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، اور سورت ملاتے وقت یہ خیال کریں کہ آپ قل یا ایھا الکافرون اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اگلی رکعت میں اس سے آگے آنے والی جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ اس کی تلاوت کریں۔ تو ترتیب میں آگے والی پڑھیں، پیچھے والی نہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکعت مکمل کر کے آپ جو ہے اب یہ رکعت مکمل جب کر لیں رکوع اور سجدے کرنے کے بعد تو اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اب آپ نے قعدہ کرنا ہے۔ وہ اس وجہ سے جو امام کے ساتھ قعدہ کیا، کوئی سوچے کہ بھی 1 رکعت میں تو قعدہ کیا تھا، اب میں 1 رکعت اور پڑھ کر پھر اس میں قعدہ کیسے کروں؟ تو بھئی وہ جو قعدہ تھا وہ امام کا تھا، آپ نے اس کی اتباع میں کیا تھا، آپ کا اپنا قعدہ تو اب 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہوئی ہیں، تو اب آپ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے کر لی ہیں تو اب آپ اپنا قعدہ کریں۔ تو اس قعدے میں جو ہے آپ تشہد پڑھیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اب جو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں مجموعی لحاظ سے
تیسری رکعت ہے، مگر حق قرات کے لحاظ سے یہ دوسری رکعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دیں اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، ولضالین آمین کہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی 7 سورت ملائیں، سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کرنے کے بعد سجدے کریں، سجدے کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے اتحیات میں نہیں بیٹھنا بلکہ اللہ اکبر کہہ کر پھر آخری رکعت میں آ جائیں، اور آخری رکعت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے سورت نہیں ملانی، کیونکہ آپ نے 4 رکعتیں اس طریقے سے مکمل کرنی ہے جس میں ایک رکعت جو ہے وہ ثنا والی بھی ہو، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ سورت ملانے والی بھی ہوں، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ ایسی ہوں جو بغیر سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے بغیر ہوں۔ تو اب آخر رکعت جو بچ گئی ہے، تو ایک پہلی رکعت جس میں آپ امام کے ساتھ آپ شامل ہوئے تھے، امام کی چوتھی رکعت تھی، وہ بھی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے بغیر تھی، اور اب جو آپ آخری پڑھ رہے ہیں یہ بھی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے بغیر ہوگی۔ تو اگر اس طریقے سے ترتیب سے دیکھا جائے، آپ اگر اپنا قاعدہ اکاؤنٹ کریں تو آپ کی پہلی رکعت جو امام کے ساتھ آپ نے آگے پڑھی تھی وہ بھی جو ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے بغیر ہوگی، اور آخری رکعت بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے بغیر ہوگی، اور جو 2 رکعتیں ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے والی ان کے درمیان جو ہے قاعدہ ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکلی طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ مقتدی جو چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو اس طریقے سے اپنی نماز بقیہ 3 رکعتوں کو مکمل کرے، اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔